پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب، تھینک یو ویری مچ قریشی صاحب، آپ کے وقت کا آپ سے گفتگو کرتے ہیں۔ گزشتہ روز دو بڑوں کی ملاقات ہوئی، شہباز شریف صاحب اور چودھری برادران کے درمیان 14 برس کے بعد شہباز شریف ان کے گھر گئے، اور اس ملاقات میں کیا کچھ ہوا یہ اندرونی کہانی آج کے پروگرام میں آپ کو بتائیں گے۔ ایک اور سنگ میل پاکستان طے کرنے جا رہا ہے 23 برس کے بعد 24 فروری کو وزیراعظم پاکستان روس کا دورہ کریں گے۔ اس دورے کی اہمیت کیا ہے اس پر بھی مفصل گفتگو کریں گے، لیکن ارشاد صاحب یہ جو تحریک عدم اعتماد کا شور ہے، شاہ محمود قریشی صاحب نے آج کہا ہے کہ بلاول بیٹا تیاری کر لو، میں لاڑکانہ آ رہا ہوں۔ ارشاد صاحب، لاڑکانہ ہو یا گڑی خدا بخش، اس کے در و دیوار شاہ محمود قریشی صاحب سے پوشیدہ تو نہیں ہیں، لیکن اب یہ کیا پیغام ہے بلاول صاحب کو اسپیسیفکلی بیٹا کر کے بلانا اور کہنا کہ میں لاڑکانہ آ رہا ہوں؟ ارشاد صاحب دیکھیں، شاہ محمود قریشی صاحب بہرحال بلاول کے تو بزرگ ہیں، بڑے ہیں، چونکہ وہ بیٹا کر کے ہی بلائیں گے اور ان کو برا بھی نہیں ماننا چاہیے بلاول صاحب کو یا کسی اور کو۔ لیکن یہ ہے کہ اس وقت جو کشمکش ہے، عدم اعتماد کا تو خیر ایک ہے، قریشی صاحب ہمیں بتاتے ہیں، ہم پوچھتے ہیں ان سے، لیکن یہ تیاری ہو رہی ہے اگلے الیکشن کی، 2023 کے الیکشن کی سارے فریق کر رہے ہیں۔ لیکن شاہ محمود قریشی صاحب سے ہم پوچھتے ہیں، انہوں نے وقت دیا، شکریہ ان کا، کہ شاہ صاحب یہ آپ کے اتحادی بھی مل رہے ہیں یا آپ کے اتحادیوں سے بھی مل رہے ہیں، اپوزیشن کے لوگ آپس میں بھی مل رہے ہیں، اور شور یہ ہے کہ بس عدم اعتماد کے نمبر پورے ہوئے کہ ہوئے؟ آپ کی اطلاعات کیا ہیں، اور حکومت نے اگر عدم اعتماد کی تحریک پیش ہوتی ہے تو اس کا کیا توڑ کیا ہے، کس طریقے سے اس کا مقابلہ کیا جائے گا؟ ارشاد عارف صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ اپوزیشن کے اندر ابھی مکمل یکسوئی نہیں ہے۔ عدم اعتماد کی تحریک پر بھی دو آرا ہیں، ایک حصہ ہے جو اس کے حق میں ہے، اور دوسرا حصہ ہے جو کہتا ہے یہ بے سود ہوگی، اس سے کچھ نکلے گا نہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ابھی ان کو مکمل اپنے فیصلے پر اعتماد نہیں ہے۔ عدم اعتماد کیا کریں گے، ان کو اپنے فیصلے پر اعتماد نہیں ہے کہ کیا وہ کامیاب ہو پائیں گے، نہیں ہو پائیں گے۔ میرا تجزیہ یہ ہے کہ ان کو ناکامی ہوگی۔ ناکامی اس لیے ہوگی کہ جو دو بڑی جماعتیں ہیں ان کی سوچ میں ایک خلیج ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی ابھی انتخابات کے لیے تیار نہیں ہے، ذہنی طور پہ بھی اور ویسے بھی تیار نہیں ہے، اور مسلم لیگ نون دو حصوں میں تقسیم ہے۔ مسلم لیگ نون کا ایک حصہ فوری انتخابات چاہتا ہے، جن کی نمائندگی محترمہ مریم نواز صاحبہ کرتی ہیں، اور ایک حصہ عدم اعتماد کے لیے کچھ قائل دکھائی دیتا ہے، جس کی غالباً نمائندگی قائد حزب اختلاف جناب شہباز شریف کر رہی ہیں۔ لیکن ابھی ان کے اپنے پارلیمنٹیرینز قائل نہیں ہیں کہ ہمیں حاصل کیا ہوگا۔ فرض کیجئے ان کے پاس نمبرز ہی نہیں ہیں، اور نمبرز کے بغیر وہ کیسے چلیں گے؟ ابھی وہ کہہ رہے ہیں ہم رابطے کریں گے۔ اب دیکھیے، انہوں نے رابطے کیے، اب رابطہ ان نے کیا کاف لیگ کے رہنماؤں سے۔ اب یہ بتائیے، آپ جانتے ہیں ان کی رواداری کو، جانتے ہیں ان کی وفاداری کو، جانتے ہیں، اگر ان کو فون کر کے کوئی کہے کہ ہم آنا چاہتے ہیں تیمارداری کے لیے اور پوچھنے کے لیے، تو وہ کیا کہیں گے؟ نہ آؤ۔ انہوں نے کہا بسم اللہ، آپ آئیے۔ وہ گئے، انہوں نے ان کو عزت بھی دی، بٹھایا بھی، اور رخصت بھی کیا۔ ووٹوں کا وعدہ نہیں کیا۔ یہ بڑی دیکھیے معنی خیز بات ہے۔ مونس الہی صاحب کا جو بیان ہے وہ ذو معنی ہے۔ انہوں نے در پردہ کہہ دیا، آئے، بیٹھے، چائے پی، رخصت ہو گئے۔ تو یہ ہمارا اخلاقی فرض تھا، کوئی گھر آتا ہے تو ہمارے دروازے کھلے ہیں۔ لیکن نون کو کا نقصان ہوا، میری نظر میں نون کو نقصان یہ ہوا کہ نون کا بیانیہ دفن ہو گیا۔ وہ کیا کہتے تھے؟ وہ کہتے تھے کہ یہ شفاف انتخابات ہی نہیں ہوئے، اور اگر انتخابات شفاف ہی نہیں ہے تو آپ ان کے گھر جا رہے ہیں جو وہاں آج کل وزارتوں میں ہیں، حکومت کا حصہ ہیں، تو اس کے پاس کیا لینے جا رہے ہیں؟ پھر وہ کہتے تھے کہ ہم پیپلز پارٹی کا پیٹ چاک کر کے ساری کرپشن کی دولت واپس لے کر آئیں گے۔ اب انہیں بغل گیر ہو رہے ہیں۔ تو آج ان کا اپنا جو ووٹر ہے وہ کنفیوزڈ ہے کہ ہماری قیادت کیا کر رہی ہے، یہ مکس سگنلز دے رہی ہے، وہ چاہتی کیا ہے۔ اس سے شو کیا ہوتا ہے؟ اس سے شو یہ ہو رہا ہے ڈیسپریشن،
बिल्कुल डेस्परेट दिखाई दे रहे हैं और लगता है किसी नफसियाती दबाव का शिकार हो चुके हैं। गालिबन मुकदमों की तारीख दर तारीख और जी। ताखीर दर ताखीर की अब हद हो चुकी है और मजीद वो समझते हैं कि अब ताखीर मुमकिन नहीं होगी, तो कुरैशी ये साहब, एक प्रेशर बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। कुरैशी साहब, अपोजिशन बज़ाहिर जो इस रास्ते पर आई है, दो वजूहात बयान की जाती हैं। नंबर वन तो ये है महंगाई की वजह से लोग तंग हैं, अरकान असम्बली अपने हलकों का जो है वो रुख नहीं कर पाते। जो बल्दियाती इलेक्शन हुए कंटोनमेंट के भी और केपी के भी, उसमें भी अच्छी खासी मार पड़ी हुक्मरान पार्टी को। तो उसके बाद वो समझते हैं और वो ये समझते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट इस वक्त गैर जानिबदार है तो हमें कुछ मिल सकता है। तो क्या आपकी अपनी सफ़ों में इत्तेहाद मौजूद है? साहब जी, इरशाद आरिफ साहब, मैं अर्ज करूं, फर्क कीजिए, जी, अगर नून के या पीपल्स पार्टी के बयानिया को हम मान ही लेते हैं जी, तो फिर मेरा सवाल ये है, और प्लीज इस पे गौर कीजिएगा, अभी केपी के में बल्दियाती इंतखाबात हुए हैं, पीटीआई ने जो कुछ किया हम उसके जवाब दे हैं, ठीक? मुझे ये बताइए कि ये कल जो इंतखाबात हुए हैं, पीपल्स पार्टी ने कितनी सीटें निकाली हैं वहां से? एक तहसील जीती है। जी, नून लीग के कुल केपीके में कितनी से नशिस्तें हैं और उसके बरक्स पीटीआई की कितनी हैं? जो वो कह रहे हैं कि गैर मकबूल हो गए और महंगाई के बोझ चले दब गए, तो उन्होंने तो आज भी बल्दियाती इंतखाबात में नून से और पीपल्स पार्टी से अददी तादाद में वोट भी ज्यादा लिए हैं, सीटें भी ज्यादा ली हैं, तो उनका बयानिया तो यही फेल हो गया। अच्छा कोई साहब, ये फरमाएं कि ये रूस के दौरे पर वज़ीर आज़म साहब जा रहे हैं, चीन का दौरा आप कर आए, कामयाब दौरा था, जो ख़बरें हमने पढ़ी। रूस का दौरा ये 24 साल बाद 23 साल बाद दौरा हो रहा है, इसके लिए एजेंडे की अहम तरीन शेक क्या है, आइटम क्या है आप समझते हैं कि जिससे पाकिस्तान के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ भी होगा और हमें आगे बढ़ने को भी मौका मिलेगा? देखिए, पहली बात तो ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह रूस के साथ बतदरीज हमारे ताल्लुकात में बेहतरी आ रही है। आपने देखा होगा कि वजीर खारजा फॉरेन मिनिस्टर लेवरोव इस्लामाबाद तशरीफ लाए, दफ्तर खारजा में उनसे नशिस्त हुई, बहुत उम्दा नशिस्त हुई। उन्होंने मुझे मॉस्को दावत दी, मैं वहां गया, बड़ी खुल कर बातें हुई। अब रूस इस खित्ते का एक अहम मुल्क है, रूस P5 कंट्रीज का एक हिस्सा है, ठीक है? उनका सलामती काउंसिल में एक अहम रोल है। रूस का सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स में एक अपना असर रसूख है और हम सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स के साथ रीजनल कनेक्टिविटी की ख्वाहिश रखते हैं। जो हमारा शिफ्ट है फ्रॉम जियो पॉलिटिक्स टू जियो इकोनॉमिक्स, इस चीज का तकाजा करता है कि हमारी रीजनल कनेक्टिविटी हो और उस कनेक्टिविटी के लिए रूस का हम नवा होना मुफीद होगा। रूस का अफगानिस्तान के साथ भी ताल्लुक रहा है और अफगानिस्तान पे राय रखता है। अफगानिस्तान के अमन और इस्तेहकाम में रूस का एक बड़ा अहम किरदार है और अगर रूस भी हमारे साथ यकजा होकर अफगानिस्तान के अमन और इस्तेहकाम पर गामजन है और चीन की तरह हम मिलकर कोऑर्डिनेशन करते हैं, क्योंकि देखिए ट्रोइका प्लस क्या है? ट्रोइका प्लस में चीन है, रूस है, अमेरिका है और पाकिस्तान है। अब उन चार में से अगर तीन जो यकसुई से आगे बढ़ते हैं तो आप देखिए कि उसकी फिजा क्या बनती है अफगानिस्तान के लिए। तो इस लिहाज से ये बड़ा अहम है। दो तरफा ताल्लुकात का जायजा लिया जाएगा। हमारी इकोनॉमिक कोऑपरेशन है, नॉर्थ साउथ गैस पाइपलाइन है, उस पर हमारे यहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं। हमारे और जो है हमारे शाह साहब, ये आप बहुत अच्छा एलाबरेट कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि अमेरिका के साथ जो ताल्लुकात हैं, जब हम इतना झुकाव रूस की तरफ शो कर देंगे तो क्या तवाज़ुन बरकरार रहेगा ताल्लुकात का अमेरिका के साथ? यकीनन अमेरिका के साथ हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं और अच्छे ताल्लुकात को बरकरार रखना हमारी जरूरत भी है, हमारी ख्वाहिश भी है। अभी आपने देखा कि चीन दौरे से पहले जो स्टेट डिपार्टमेंट का स्टेटमेंट आया, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा पाकिस्तान हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। उन्होंने कहा कि ये कुछ जीरो सम गेम नहीं है, हम रूस के साथ भी ताल्लुकात रख सकते हैं, हम चीन के साथ भी रख सकते हैं, हम अमेरिका के साथ भी रख सकते हैं, अमेरिका के साथ हम तवील हम हलीफ भी रहे हैं।
allied بھی رہے ہیں, موسٹ سینکشن آف دا allied بھی رہے ہیں. قریشی صاحب, یہ سفارتی کامیابی آپ کی اور آپ کی وزارت خارجہ کی کامیابی ہے, لیکن یہ جو وزارتوں کو ایوارڈ دیے گئے اس میں آپ کی وزارت کہیں نہیں ہے. دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ وزیر اعظم نے نیک نیتی سے گورننس کو بہتر کرنے کے لیے پرفارمنس یارڈ اسٹک مرتب کیے اور ایک پرفارمنس ایگریمنٹ سائن کروائے. یہ اچھا فیصلہ تھا, میں اس کی کل بھی تائید کرتا ہوں, آج بھی کرتا ہوں. جن دوستوں کو کامیابی ہوئی میں دل سے ان کو مبارکباد دیتا ہوں. لیکن عرض یہ ہے کہ میں نہیں, وزیر اعظم 3 مرتبہ کابینہ میں کہہ چکے ہیں ہماری کامیابی اگر ہے تو فارن پالیسی ہے, اور اس پر وہ بہت مطمئن ہے, میں ان کا شکر گزار ہوں. مجھے انہوں نے چین میں خود کہا کہ فارن پالیسی ہمیں اللہ کے فضل و کرم سے ہے, ہمارا ایک سکسیس سٹوری ہے. پھر آپ دیکھیں انہوں نے جب آ کے یہاں میٹنگ کی جس میں کم از کم 5 فارن سیکرٹریز تھے, 4 سابقہ ایک موجودہ, اور کم از کم 3 سے 4 ایسے سفیر تھے جو چین میں تعینات رہے, اور میڈیا کے کچھ لوگ بھی تھے. تو انہوں نے کیا کہا کہ میں نے چین جاتا رہا ہوں, اتنا اچھا دورہ میرا چین کا کبھی نہیں ہوا. اب ارشاد علی صاحب آپ خود دیکھیے, چین کا دورہ وہ کہتے ہیں نہایت کامیاب. ایک ہی مہینے کے اندر دوسری اہم جو گلوبل پاور ہے روس کو ان کو دعوت مل گئی. جرمنی جو یورپ کی سب سے بڑی معیشت ہے, انہوں نے پاکستان کے وزیر اعظم کو دعوت دے دی, اور یورپین یونین جو 27 ملکوں کا اتحاد ہے انہوں نے وزیر اعظم کو دعوت دے رکھی ہے. ہنگامی اجلاس بلایا جاتا ہے افغانستان پہ تو 30 سے زیادہ وزراء خارجہ آ جاتے ہیں. 23 مارچ کو ایک اور اجلاس ہو رہا ہے, پوری OIC انشاءاللہ اسلام آباد آئے گی اور آپ کی پریڈ میں شامل ہوگی. افغانستان سے انخلا ہوتا ہے تو 90,000 لوگوں کو باعزت محفوظ طریقے سے ہم منتقل کرتے ہیں ان کے ملکوں کو. جب کرونا آتا ہے اور سٹرینڈڈ ہوتے ہیں پاکستانی, ہندوستان کے تو سفارت خانوں پہ حملے ہو گئے تھے, ان کے شیشے توڑ دیے تھے. اللہ کے فضل سے پاکستان کی تاریخ میں سب سے بڑی جو وہ ہوئی ہے ریپیٹیشن وہ اس دفعہ ہوئی ہے, اور اس میں دفتر خارجہ نے بڑا عمدہ کام کیا ہے. تو میں وزیر اعظم کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں, انہوں نے سراہا ہے, اور میں خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں اپنے آفیسرز کو جو پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں, اور انہوں نے دن رات کام کیا ہے.